بھارت چاہتے ہوئے بھی پاکستان کا پانی نہیں روک سکے گا، تیاری کر رہے ہیں تاکہ بھارت سے انطاس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاچین میں سہ فریقی اجلاس سے خطاب، کہا کل بھی امن چاہتے تھے، آج بھی امن چاہتے ہیں، مسائل مذاکرات کی میز پر حل کرنے کو تیار ہیں۔ آذربائیجان، ترکی اور پاکستان مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، امید ہے سہ فریقی اتحاد مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان اتحاد کی علامت ہے۔ پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ صدر الہام علیوف کا آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا تینوں ملکوں کا تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا ترکی، پاکستان اور آذربائیجان تین ریاستیں مگر ایک قوم ہے، ہم اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے، دوستی مزید مضبوط بنائیں گے۔ آرمی چیف ایئر مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ، آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے باہمی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مودی کے گودی میڈیا کو پھر بڑی سبکی کا سامنا، چینی دفاعی تجزیہ کار نے ارنب گوسوامی کے پروگرام میں چھکے چھڑا دیے۔ چین کے دفاعی ماہر کا جنرل بخشی کو تاریخ کے مطالعے کا مشورہ، کہا جنرل بخشی تاریخ کا مطالعہ کریں، حقیقت جانیں، تبت 800 سال سے چین کا حصہ ہے، چین اور پاکستان کے تعلقات ٹھوس چٹان کی مانند ہیں، پاک چین برادرانہ تعلقات کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، علاقائی سالمیت کے تحفظ میں چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا، بھارت میں دہشت گردی ہو تو فوری الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے، دہشت گردی کو حقیقت پسندی سے دیکھیں، پہلے تہ تک پہنچیں۔ گرپتونت سنگھ کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر پابندی کا مطالبہ، سیک فار جسٹس کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا، ٹرمپ انتظامیہ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ اجیت دوول، بھارتی قومی سلامتی مشیر ترنجیت سندھو اور را کے سابق مشیر سامبھنت گوئل کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اجلاس، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل کی غزہ میں امداد کی ناکامندی نے ناقابل تصور انسانی المیے کو جنم دیا ہے، غزہ میں جاری مظالم روکنے کے لیے اب صرف الفاظ کافی نہیں، نسل کشی کو عملی طور پر روکنا ہوگا۔ راولاکوٹ کے علاقے حسین کوٹ میں پولیس مقابلے میں 2 اہلکار شہید ہو گئے، پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپہ مارا تھا، ملزمان نے دھماکہ خیز مواد سے خود کو اڑا لیا۔ اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران پر حملہ نہ کرے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، کہا ایران سے بات چل رہی ہے، ہفتوں یا مہینوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے، غزہ میں امداد کی فراہمی شروع ہو گئی، فریقین کو جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا، نہیں بتا سکتا پیوٹن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، ضرورت پڑی تو زیلنسکی اور پیوٹن کے ساتھ بیٹھیں گے، یوکرین میں جو کچھ ہوا اس پر مایوسی ہوئی۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل، یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 دھماکے کیے، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد، صدر مملکت نے کہا آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، دفاعی طاقت حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے یوم تکبیر اس مرتبہ ایک اہم اور تاریخی موقع پر منایا جا رہا ہے جب بھارت کی مسلط کردہ بلا جواز جنگ میں پاکستان سرخرو اور فتح یاب ہوا۔ فتح مبین سے سرشار قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یوم تکبیر پر پاکستانی قوم فخر سے سرشار، ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، بہاول نگر، اوکاڑا، گوجرانوالہ، گجرات میں ریلیاں نکالی گئیں، جھنگ میں پرچم کشائی کی تقریب، جڑاوالا میں کیک کاٹا گیا، ڈیرہ بگٹی، بارکھان، نصیر آباد اور جعفر آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔
ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد۔ کہا آج کے دن اللہ نے قوم کو بڑی کامیابی عطا کی، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یوم تکبیر پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والوں کو سلام۔ کہا آج کا دن ہماری قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے، ہم اپنی خود مختاری، وقار اور مستقبل کے تحفظ پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی تھی، قوم آج بھی نواز شریف کی شکر گزار ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام۔ یوم تکبیر پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی عوام کو دلی مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا یوم تکبیر تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جب پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بحال کرتے ہوئے دفاع کا حق منوایا۔ تاریخی کامیابی قوم کے غیر متزلزل عزم، اتحاد اور امن بقائے باہمی کی جستجو ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت عوام کی مشترکہ امنگوں کی عکاس اور قومی امانت ہے۔ مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ بھارت کے نوجوان قوم پرستی کی سیاست رد کر کے امن اور تعاون کی راہ اپنائیں۔ بھارتی وزیر اعظم کی اشتعال انگیز تقریر قابل افسوس ہے۔ آبی وسائل کو ہتھیار بنانے کا تاثر بین الاقوامی اصولوں سے انحراف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کا علاقائی کردار اس کے عالمی دعووں سے متصادم ہے۔ بھارتی حکومت غیر ملکی مداخلت اور ماورائے عدالت کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت بین الاقوامی نظم و ضبط کی پاسداری کرے۔ بنگلہ دیش ہدف کے تعاقب میں ناکام، سیریز کا پہلا T20 پاکستان کے نام۔ لاہور میں بنگلہ دیش کو 37 رن سے شکست، مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 164 رنز پر ڈھیر۔ حسن علی کی تباہ کن بالنگ، کم بیک میچ میں 5 شکار کیے۔ T20 انٹرنیشنل میچ میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بنے۔ لٹن داس کے 48 اور جاکر علی کے 36 رنز رائے گاں۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 201 رنز جوڑے۔ کپتان سلمان علی آغا کے کیریئر بیسٹ 56 رنز، شاداب نے 48 اور حسن نواز نے 44 رنز کی برق رفتار اننگ کھیلی۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا T20 جمعے کو کھیلا جائے گا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ یوم تکبیر کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں، اس دن دشمنوں کو پیغام دیا اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا ہمارا بانی بے قصور جیل میں ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ آپ اسے سن سکیں؟ اسرائیل کا یمن پر حملہ عازمین حج کے لیے مختص طیارہ تباہ کر دیا۔ صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں رن وے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکام نے بتایا یمنی ایئر لائنز کا یہ آخری فنکشنل طیارہ تھا جو عمان سے آیا تھا۔ طیارے نے جمعے کو عازمین حج کو لے کر جدہ کے لیے اڑان بھرنا تھا۔ طوفانی ہوائیں اور بارش سندھ پہنچ گئی۔ حیدرآباد شہر اور گرد و نواح میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، لطیف آباد میں یالہ باری بھی ہوئی۔ نجی اسپتال اور ایک مکان کا چھجا گر گیا، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کوٹری میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بارش، متعدد علاقوں میں بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ جام شوروں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مختلف شہروں میں آج دن بھر شدید گرمی ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں پارہ 37، شدت 43 ڈگری ریکارڈ۔ دادو میں درجہ حرارت 48، سبی میں 47، سکھر اور نواب شاہ میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ عید قربان کے لیے جانوروں کی خریداری، بھاری بھرکم جانور جیب پر بھی بھاری۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں لال بادشاہ اور ببلو کی جوڑی کی دھوم۔ کراچی اور ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی رش بڑھ گیا، خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف۔